جی السلام علیکم. میری یہ آپ سے 16ویں ملاقات ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مسقط پہنچ چکا تھا. اب میری قسمت کا دروازہ کھلنے والا تھا. میری ماں باپ کی دعائیں رنگ لانے والی تھی اور کامیابی میرا انتظار کر رہی تھی. ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا جو انبلیویبل تھا. دوپہر کو بھائی کھانے کے لیے پاکستانی ہوٹل میں لے گئے. وہاں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا. گھر آئے گئے سوئے. گھر میں والدین کو بھی فون کیا, بتا دیا کہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں. سارے بہت خوش تھے, بہت زیادہ خوش تھے. لیکن مجھے بس ایک ہی چیز ستائی جا رہی تھی کہ یار ارد گرد کوئی نظر تو کچھ نہیں آ رہا. کیسے ممکن ہوگا کچھ بھی حاصل کرنا؟ کیونکہ اللہ جنت نصیب کرے. میری دادی جان کہتی تھی تمہارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی. میری والدہ کہا کرتی تھی اللہ جنت نصیب کرے کہ دیکھنا میرا پتر جدو باہر جائے گا اینو بینک 'چ نوکری لبنی ہے. میرے بھائی افتخار مجھے بتاتے ہیں کہ والدہ صاحبہ مجھے یہ کہا کرتی تھی. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی اتنی کرامتیں ہیں, وہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں تھیں. 2 دفعہ انہوں نے حج کیا. ایک دفعہ میں اپنی بیگم کے ساتھ ان کے ہمراہ بائی روڈ مسقط سے حج پہ گئے. تقریباً 3800 کلومیٹر سفر بنتا ہے. ماشاءاللہ 5 نمازیں وہ بھی میں بھی ادا کرتے گئے, ادا کرتے آئے. کوسٹر تھی 22 سیٹر اور وہ بیمار بھی رہتی تھی اکثر, لیکن بڑی باہمت تھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. چلیں میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے بھائی جو خالد مانچسٹر میں ہیں ان کے بیٹوں کا نام ہے وجاہت, شجاعت, واجد. یقین کریں کہ تینوں کی بشارت میری والدہ نے میرے بھائی کو دی کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھنا ہے. حالانکہ ان کو کوئی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی نہیں ملتی تھی اور میری والدہ کا خواب سچ ہوتا تھا. اور چھوٹے بھائی مختار جو پولیس میں ہیں, والدہ صاحبوں کو نعتیں سننے کا بہت شوق تھا. ایک ٹی وی پہ چل رہی ہوتی تھی, ایک انہوں نے موبائل پہ لگائی ہوتی تھی. تو وہ نعتیں پڑھنے والے مطیع الرحمان وہ ان کے بڑے گرویدہ تھے. تو انہوں نے بھی بھائی مختار کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے گا اور اس کا نام مطیع الرحمان رکھنا. بیٹا ہوا. اگلے کی بشارت دی کہ عطاء الرحمان رکھنا, بیٹا ہوا. اگلے کی بشارت دی کہ حبیب الرحمان رکھنا, پھر بیٹا ہوا. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ان پہ. وہ 11ویں والے بزرگوں کا بہت احترام کرتی تھی اور ہر مہینے ایک انہوں نے ڈبہ بنایا تھا جس میں پیسے ڈالتی تھی ختم شریف کے لیے. آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ اسی شہر میں اسی روڈ پہ حکیمہ خاتم علی صاحب کے آستانہ کے آگے مسجد ہے, مسجد عطائے مصطفیٰ. وہ ماشاءاللہ ہم 8 بھائیوں نے مل کے بنائی ہے.
یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی پہلے دن کی طرح خدمت کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں، تو ہمیں یہ فخر ہے کہ وہ مسجد ہمارے والد صاحب کے نام پہ ہے۔ خیر، یہ بات درمیان میں آ گئی۔ اگلے دن بھائی مجھے بینک میں دوستوں سے ملانے لے گئے، وہاں پہ انہوں نے میرا تعارف وغیرہ کرایا۔ وہاں پہ ایک بینک مینیجر تھے لالا موسیٰ کے، حافظ، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ابھی آ جائے گا۔ تو انہوں نے جب تعارف کرایا، شاہد صاحب تھے وہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر، شاہد صاحب سے بھائی کی زیادہ کلوز تھی، کہیں بیڈمنٹن بھی وہ اکٹھے کھیلتے تھے، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ تو جب بھائی نے بتایا کہ یہ وہاں کچہری بھی کام کرتے رہے ہیں، منسٹری میں بھی کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کام کرتے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹائم کا، شارٹ ہینڈ کا، آفس کا کام کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے شاہد صاحب، یار ہماری یہاں سے کوئی 60 کلومیٹر دور برانچ ہے، سوہار برانچ، وہاں پہ ایک لڑکا پاکستانی انور حسین، وہ پچھلے 3-4 سال سے پاکستان چھٹی نہیں جا رہا، کیونکہ ہمیں کوئی ریلیور ہیڈ آفیسر نہیں مل رہا، اور یہاں سے کوئی لڑکا ٹائپ والا نہیں مل رہا جو ٹائپ جانتا ہو اور بینک کا کام جانتا ہو۔ میں نے کہا سر وہ کام تو میں آسانی سے کر لیتا ہوں، بینک کا نہیں پتہ، ٹائپ کا میں کر لوں گا۔ خیر، حافظ صاحب بھی سن رہے تھے، پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایسے کروں گا کہ کل سوار برانچ میں گاڑی میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میں آپ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ وہاں پہ مینیجر نئے نئے آئے ہیں، سیف الرحمان صاحب۔ سیف الرحمان فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، لاسٹ ان کی پوسٹنگ کمرشل بینک آف عمان، بینک عمان تجاری سلالہ برانچ تھی، ریسنٹلی وہ سوار برانچ کے مینیجر بن کے آئے تھے۔ اور جو سیکنڈ مینیجر تھے رفیق ڈانگرا، ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ڈیپوٹیشن سے پاکستان سے بینک میں آئے تھے، یہ یو بی ایل سے بلانگ کرتے تھے، کمرشل بینک آف عمان سبسیڈری تھی، جوائنٹ وینچر تھا، 49% شیئر پاکستان کے تھے، 51% شیئر سلطنت آف عمان کے تھے۔ اس وقت مسٹر شمیم احمد جنرل مینیجر تھے، جنہوں نے بعد میں پاکستان میں آ کے عسکری بینک کی بنیاد رکھی۔ میں سوار برانچ پہنچ گیا، وہاں جا کے انہوں نے میرا تعارف کرایا، بیٹھے، سیف صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے انور حسین کو کہا یار آپ ان کا ٹائپ کا ٹیسٹ لیں۔ چھوٹی سی برانچ تھی، جس طرح ہمارے یہاں نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریانے کی 2 دکانیں ہوں، بس اتنی سی جگہ میں تھی، بہت کنجسٹڈ تھی، مینول ورک تھا، کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا اس وقت، بجلی اکثر جاتی تھی اور پسینے سے حشر ہو جاتا تھا، عمان کی گرمی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میٹھا پانی ٹینکر سے ملتا تھا، گورنمنٹ کی سپلائی بالکل نہیں تھی، نہانے کے لیے وہی کنویں کا کھارا پانی، کیونکہ میٹھا پانی اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور کھارا پانی اگر آپ نے غلطی سے نہاتے صابن لگا لیا تو نہ صابن سر سے نکلتا نہ جسم سے، ہم اومو ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے نہایا کرتے تھے، اور تقریباً 4-5 سال ہم اسی سے نہاتے رہے۔ یہ آپ کے نالج میں نئی بات آئی ہے۔ یہ ہے سٹوری آف سکسیس، کہ آدمی کن مشکلوں سے گزرتے پھر مقام تک پہنچتا ہے۔ خیر، انور حسین نے میرا ٹیسٹ لیا، میری سپیڈ اچھی تھی، وہ سیٹسفائی ہو گیا۔
جب میں برانچ کا جائزہ لے رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو جو کیش پہ لڑکا بیٹھا تھا وہ میرا کچھ جانا پہچانا تھا. تھوڑی فرصت ملی تو میں نے کہا بھائی آپ مسلم اسکول میں پڑھتے تھے 9ویں 10ویں سیالکوٹ سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یار آپ کا نام غالباً مستنصر ہے. کہنے لگے ہاں. اس نے بھی مجھے پہچان لیا. باہر نکلے جفی ڈالی, بہت خوش ہوئے. کہتے ہیں احسان کدھر؟ میں نے کہا میں ایسے ایسے آیا ہوں اور پتہ چلا تھا کہ یہاں جاب ہے تو میں نے ٹیسٹ دیا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ بہتر کرے گا. وہ بھی مینیجر صاحب کے پاس گیا, سیف صاحب کے. اس نے اپنا ریفرنس کوٹ کیا کیونکہ بینک میں آنیسٹ بندہ چاہیے, لائل چاہیے. وہ نہ ہو آج آیا اور کل غائب ہو گیا اور کوئی 2 نمبری کر گیا. یہاں اس نے بینک کے کسی کسٹمر کا راز, اس کا بیلنس لیک آؤٹ کر دیا. یہ بہت ضروری اور اہم چیزیں تھیں. خیر انور حسین بڑا خوش تھا کہ اب اس کو چھٹی ملنے والی ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اسے پکی چھٹی ملنے والی ہے. یہ بات میں آگے جا کے بتاؤں گا وہ کیسے. خیر حافظ صاحب واپس مجھے شناس لے آئے اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ کل اپنا, میں نے کہا جی میرا بیگ وغیرہ میرے کپڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کل آپ ایسے کرنا, اپنا بیگ کپڑے وغیرہ لے کے آ جانا. میرے کلاس فیلو ہوتے تھے یوسف بھٹی, آج کل امریکہ میں ہے. تو وہ ادھر سوار میں ہی تھے. وہ ایک دکان کے باہر انہوں نے ٹیبل لگایا اور ٹائپ مشین رکھی ہوتی تھی اور وہ لیبر کارڈ وغیرہ وہ ٹائپ کرتے تھے. کچھ پاکستانیوں کی جو اپلیکیشنیں ہوتی تھی عربی کی, ویزوں کے لیے, دوسرے کاموں کے لیے, وہ کام کرتے تھے. میں ان سے بھی ملا, وہ بہت خوش ہوئے. میں نے انہیں بتایا اکاموڈیشن کی پرابلم کا, تو انہوں نے کہا احسان کوئی بات نہیں, آپ کل میرے پاس آ جانا. جب تک آپ کا رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا آپ میرے پاس رک جانا. میں نے کہا چلو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ سبب بنتا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اپنا شعر کہوں گا. اکتا گیا ہوں شمس کی تپش سے میں, اکتا گیا ہوں شمس کی تپش سے میں, جدھر جاؤں یہ پیچھا میرا کرتا ہے. کتنا پیارا آوارہ ابر کا ٹکڑا احسان, میں جاؤں جدھر سایہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مہربانی کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. بینک کا کام میرے لیے بالکل نیا تھا, مجھے بالکل تجربہ نہیں تھا. اب میں نے پروو کرنا تھا کہ کیا میں واقعی اس کام کے لیے فٹ ہوں. لیکن انور حسین 1.5 مہینے کی چھٹی جا رہا تھا. میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس بندے نے 1.5 ماہ بعد آ جانا ہے اور میری چھٹی ہو جانی ہے. لیکن میں نے سوچا چلو جب اکھلی میں سر دیا تو پھر ڈرنا کیسا, جتنے دن کام کرنا ہے وہ تو دھیان سے کروں گا. واپس چلا گیا. میں شناس بھائی کو بتایا کہ انہوں نے مجھے رکھ لیا ہے. عمان میں ایک خاص ٹپیکل ورڈ ہے اربابی, یعنی اپنے عربی اسپانسر کو بتا دینا. وہ 15 ریال تھا اس وقت, 27 ریال کا 1000 بنتا تھا. عمان کے 27 ریال کا 1000 بنتا تھا. اب عمان کے 4 ریال کا 1000 بنتا ہے. یعنی اگر آپ 1000 کو 7 پہ تقسیم کریں تو آپ گن لیں کہ 1000 کی ویلیو 250-300 روپیہ رہ گئی ہے. یہ ہماری کرنسی کی ویلیو تھی. انڈیا کا 34 ریال کا بنتا تھا, پاکستان کا 27 ریال کا بنتا تھا.
خیر وہ 15 ریال اربابی کیونکہ ارباب کو دینی پڑتی تھی، بھائی اپنی بھی دیتا تھا، میری بھی اس نے دینی تھی، تو میں نے سوچا کہ بینک کا کام چلو نہیں بھی آتا ٹرائی کرتے ہیں، بھائی یہ نہ کہے کہ بڑے بھائی کو میں نے بلایا اور اس کو جاب ملی ہے اور یہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں اگلے دن چلا گیا بیگ پکڑ کے، میں نے کام کیا۔ مجھے وہاں کی اسٹیٹمنٹیں ڈرافٹ ٹائپ کرنا عجیب و غریب لگا، میں اگلے دن بھاگ آیا۔ وہاں سے ٹیلی فون آ گیا، جی جو آپ نے لڑکا بھیجا تھا وہ تو ایک دن کام کر کے چلا گیا ہے۔ تو وہ حافظ صاحب جو مینیجر تھے وہ بھائی کے پاس آئے شاپ پہ، انہوں نے کہا جی آپ کا بھائی تو وہاں سے بغیر بتائے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھائی سے پوچھوں گا کیا واقعہ ہوا۔ تو اگلے دن بھائی جان بھائی افتخار مجھے لے کے بینک میں چلے گئے، شناس برانچ۔ تو میں نے حافظ صاحب کو اپنی پرابلم بتائی کہ میں وہاں فٹ نہیں ہوں، میں فیملرائز نہیں ہوں، میں ان اسٹیٹمنٹوں سے واقف نہیں ہوں، تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کام کرتے، میں نے ایسے ماحول میں کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہاں سے نسبہ برانچ ہے کوئی 400 کلومیٹر دور، وہاں بھی سیٹ خالی ہے اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جب ٹنڈی کرانی ہے تو پھر محلے کا نائی بہتر ہے، اتنی دور جا کے ٹینڈ کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ حافظ ریاض مجھے نام یاد آ گیا، مینیجر شناس برانچ۔ میں حافظ ریاض صاحب کو کہا، میں نے کہا سر ویری سوری، انہیں کہہ دیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آ گیا، اب میں انشاءاللہ کل پھر جاؤں گا اور میں ڈیوٹی جوائن کر لوں گا۔ حافظ ریاض صاحب نے تسلی دی، سیف الرحمان صاحب کو فون کیا کہ لڑکا میرے پاس بیٹھا ہے، بس کچھ کل گھبرا گیا تھا اس لیے آ گیا تھا، اب انشاءاللہ کل یہ باقاعدہ ڈیوٹی پہ آ جائے گا۔ میں نے حافظ ریاض صاحب کا شکریہ ادا کیا، گھر آ گئے، گھر والد صاحب کو فون کر دیا کہ بھائی جان احسان کو بینک میں نوکری مل گئی ہے، پاکستانی 3000 روپیہ، اس وقت پاکستانی 3000 روپیہ ایز اے کیجول لیبر میری سیلری فکس ہوئی۔ 2000 میرا مہینے کا خرچہ تھا، 1000 مجھے بچ جاتا تھا۔ آگے چل کے کیا ہوا یہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔